بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madni channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Sham. In this program we are going to learn about informative things, and and I'm going to tell you a very interesting story. So let's start our program with the Fazilat of Durood Sharif. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت اور ترجمہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے، مکہ اور مدینے کی بعد اب حاضریاں نصیب فرمائیں۔ اپنا کلام والا سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک انفارمیٹیو بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی خانہ کعبہ کے بارے میں ہے۔ پیارے بچوں، خانہ کعبہ جس کی طرف ہم نگاہ کر کے، ہم اپنا ڈائریکشن کر کے نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ پاک کی نورانی مخلوق فرشتوں نے بنایا تھا، وہ بھی اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، اسی طرح اب میں آپ کو سوال پوچھ لیتا ہوں، اور سوال آپ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، ظاہر ہے ناظرین کے لیے ہوگا. تو پیارے بچوں، آپ کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کلام کی جانب، اور لیکن اس سے پہلے میں انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ کلام کے لیے کون ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ آپ کا نام؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کا نام؟ محمد سعید رضا تاری. جی سعید بھائی، آج آپ کون سے کلام کی تیاری کرتے ہیں؟ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. سبحان اللہ. تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، 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 سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا میں، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. حضور ہے سا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ہے سا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر آقا، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، آقا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام
ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے میری شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تو ہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم تو ہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم تو ہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم یہ زندگی آکاش زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے میں تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت دے، آپ کی آواز میں برکت دے، مکہ و مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائیں۔ تو پیارے بچوں اسی طرح ہم بڑھیں گے۔ آئیے میں آپ کو ایک اپنا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برتھ یعنی ولادت کس دن ہوئی؟ اور آئیے آپ کے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میں ہوں فاطمہ تاریہ مین جنبہ سے میں نعرہ لگاؤں گی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، لاڈلا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریات سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، نظریات تاریکہ سب سے آخری نبی۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا اور آئیے نیکسٹ کال لے لیتے ہیں۔ میرا نام محمد کوکب رضا ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع النور شریف پیر کے دن ہوئی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ آپ نے سوال کا جواب بھی دیا اور سوال کا درست جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ تو بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ My name is Fatma Bibi. Your answer is Peer. Kids Madni Channel. Madani Channel. Jazakallah khaira. You called in our program and I am going to tell you the questions correct answer in the end of the program. So you have to wait for the questions answer. So let's proceed to the next segment called Kahani. بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ Dear kids, now it's time for a very interesting story. ابھی وقت ہو گیا ہے کہانی کا۔ چلے آئیں، آج کی کہانی ہے ایک بادشاہ کے بارے میں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ بہت مہربان، وہ لوگوں پر بہت مہربان ہے تھا اور
اس نے 100 کلومیٹر لمبا روڈ بنوایا اور لمبی روڈ بنوانے کا حکم دیا. اب جب روڈ بن گیا تھا تو اس کو بہت اچھا لگا روڈ, لیکن اس روڈ کو کھولنے کا وقت آیا اور اس پر گاڑی چلنے کا وقت آیا. جیسے روڈ کو کھولتے ہیں نا, اس پر گاڑیاں چلتی ہیں, تو اس پر گاڑیاں چلنے کا وقت آیا. کیا چلنے کا وقت آیا؟ گاڑیاں. اس نے اپنے 3 وزیروں سے کہا کہ ایک بار پوری سڑک کا ایک وہ لے لو, دیکھ لو, سمری لے لو کہ سروے کر لو اس پوری سڑک کا کہ اس میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی, کچھ بنانا تو نہیں رہ گیا, تو کوئی کمی تو نہیں ہے. تینوں وزیر چلے گئے. اب کچھ دیر بعد پہلا وزیر آیا اور یہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت, آپ کی سڑک تو بہت ہی شاندار ہے, لیکن وہاں پہ تھوڑا بہت کچرا پڑا ہوا ہے, تو اس کو صاف کر دیا جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. پھر دوسرا والا وزیر آیا اور اس نے بھی یہی بات کہی کہ سڑک پر تھوڑا سا کچرا گرا ہوا ہے, اس کو صاف کر دیا جائے تو بہت ہی اچھا لگے. اب تیسرا والا وزیر آیا اور وہ شام کو دیر سے آیا, پسینے میں بھیگا ہوا, وہ بہت ہی تھکا ہوا تھا, اس کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے, اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا. اب اس نے کیا کیا, اس نے پورا روڈ کا روڈ کو چیک کیا, سروے کیا, پھر وہ آ گیا اور اس سڑک پر تھوڑا سا کچرا نظر آیا اور ایک تھیلی نظر آئی, تو اس نے اس کچرے کو تھیلی میں ڈال کر تھیلی لا دیا اور پورا روڈ اور صاف ہو گیا. بہرحال اس تیسرے وزیر نے یہی کہا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. پھر تیسرے نے کہا کہ سڑک کی خوبصورتی بہت اچھی تھی, لیکن تھوڑا بہت کچرا پڑا ہوا تھا, اس کی وجہ سے گندگی ہو رہی تھی, تو میں نے اسے صاف کر دیا اور ابھی اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. یہ سن کر بادشاہ اسمائل کرنے لگا, مسکرانے لگا, اور اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ تھیلی اور کچرا جان بوجھ کے رکھوایا تھا. اور پھر وہ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے ایک تھیلی دی جس کے اندر پیسے پڑے ہوئے تھے, اور وہ تھیلی اس نے تیسرے وزیر کو دیا, اور تیسرے وزیر کو دیتے ہوئے کہا کہ لے بھائی آپ کا انعام. تو تیسرا وزیر بھی بڑا خوش ہوا, اور پھر انعام دینے کے بعد بادشاہ یہ کہنے لگا کہ غلطیاں تو سب نکالتے ہیں لیکن کام اچھا نہیں کرتے. پیارے بچوں, اس اسٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے ملک میں کچرا نہیں پھینکنا چاہیے, اور ہمارے ملک میں جو گندا ہو, گندے کام کر رہا ہو, کچرے پھینک رہا ہو یا غلط کام کر رہا ہو, ڈسٹ بن میں کچرا نہیں پھینک رہا ہو, تو آپ اس کو منع کریں اور اس کو بولیں کہ گندگی نہیں پھیلانی چاہیے. یہ بہت بری بات ہے, اس سے ہماری ملک کی خوبصورتی خراب ہو سکتی ہے. اور اگر وہ نہیں مانے تو آپ اپنے آپ کو امپروو کریں, اپنے آپ کو چینج کریں, پھر آپ دیکھیے گا وہ آپ کو دیکھ کے چینج ہوگا. ایسے ہی پوری دنیا سب کو, ہمارا پورا ملک سب کو دیکھ کے صاف ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے اپنے پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں. میرا نام شاہ زمان تائی ہے, میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میں پیارے حمزہ بھائی, آج کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور سوال کا جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. نیکسٹ کال. میرا نام عثمان ہے, میں ٹوپا سے بات کر رہا ہوں. میں آج نعرے لگاؤں گا, ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن حسین بھی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات نبی جنتی جنتی, چار اولاد نبی جنتی جنتی, اور ابو بکر بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق
जन्नती। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम अहमद रज़ा अतारी है। मैं लाला मुसा से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुई। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। आज मैं आपको नजमी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अतीक रजा है। मैं गुलशन कॉलोनी टेक्सला से बात कर रहा हूँ। हमजा भाई, आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है पीर के दिन हुई किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम तक पहुँचा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको सवाल का दुरुस्त जवाब बता देता हूँ। सवाल का दुरुस्त जवाब है पीर शरीफ। क्या है? पीर शरीफ यानी मंडे। प्यारे बच्चों, आज का दुरुस्त जवाब मंडे है यानी पीर शरीफ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल।